میں ایک اور بات عرض کر دوں، چلو عرض کر دیتا ہوں، یہ اس سے ہٹ کرے لیکن کر دیتا ہوں آج، خیر ہے۔ یہ بعض اوقات ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ اشتہاروں سے کچھ نہیں ہوتا، دین کا کام اشتہاروں کا محتاج نہیں، اشتہار لگانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ارے خدا کی قسم مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے اشتہار لگانا ثابت ہے جلسے کا، ثابت نہ ہو جوتے مارنا مجھے، آپ بیتی اٹھا کر دیکھیں، مولانا زکریا خاندیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال والے خود انہوں نے اپنی آپ بیتی کے اندر لکھا ہے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے ایک دفعہ جلسے کے لیے اشتہار لگایا تھا، دارالعلوم دیوبند کا واقعہ ہے۔ اس لیے میرے محترم، اگر کوئی دین کی کوئی اور خدمت میں لگا ہوا ہے، وہ پمفلیٹ لگاتا ہے، اگر وہ پینافلیکس لگاتا ہے، جدید ذرائع استعمال کرتا ہے، دوسرے بھائی ان کے حوصلوں کو پست کرنے کی کوشش نہ کریں کہ جی دین کا کام تو یہ نہیں تھا جو آج یہ کر رہے ہیں، یہ تو سینہ بسینہ ہے۔ ارے الفاظ بھی تو ہیں، سینے کے تاثرات، سینے کے جذبات انسان لیٹر پر لکھ کر دکھاتا ہے، سینے کے جذبات تحریر کے اندر لے کر دکھاتا ہے، تبھی تو انسان کے جذبات بنتے ہیں۔ صرف سینے کے اندر ہی باتیں ہوں تو بتاؤ کیا ہوگا؟ پھر قرآن کو اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تحریر کا بھی ہونا ضروری ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، اللہ قلم کی قسم اٹھا رہے ہیں، قلم کی لکھی ہوئی سطروں کی قسم اٹھا رہے ہیں، اللہ قلم کے نام کی صورت اتار رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ تحریر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو وہ میں بات یہ کر رہا تھا، اصل تو بات جو کرنی تھی کہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ اپنے اکابر کا واقعہ سناتے ہیں۔ بہت پہلے پڑھا تھا، نام ذہن میں نہیں تو غلطی ہو جائے گی، خواہ کسی کا نام متعین کر دوں۔ کہا کہ مدرسے میں رہتے تھے، سردی کا عالم تھا، گھر سے کھانا آتا تھا تو وہ مدرسے کے چولہے کو اپنے ذاتی کھانے کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ ہم لوگوں سے چندہ مانگتے ہیں، مدرسے کے لیے پیسے دو، اور مدرسے کی آگ کو اپنی ذات کے لیے استعمال کریں۔ خدا کی قسم تبھی تو ان کا فیض پھیلا ہوا ہے۔ کرتے کیا تھے کہ مطبخ کا معنی ہوتا ہے باورچی خانہ، کچن۔ مطبخ میں بچوں کے لیے کھانا بنتا تھا تو اس کی جو ہیٹ، تپش ہوتی تھی، وہ ساتھ کی دیوار کے ساتھ کیا ہے، تپش لگتی تھی، تو یہ اس باہر کی طرف اس دیوار کے ساتھ اپنا کھانا رکھتے تھے تاکہ تپش کے اثرات اس برتن کو، اس کھانے کو لگے تو یہ کھانا بھی ہلکا ہلکا کیا ہو جائے، گرم ہو جائے۔ اور اس کے بھی پھر وہ مدرسے میں پیسے داخل کرتے تھے کہ جی آگ تو استعمال نہیں کی لیکن آگ کی حرارت تو استعمال کی ہے نا، آگ کی تپش تو استعمال کی ہے، اس کو بھی پھر یہ اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتے تھے، اس کے پیسے دیتے تھے۔ خدا کی قسم عقل حیران ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ اکابر عطا فرمائے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں فرما رہے ہیں، ظاہر بات ہے جو اتنی احتیاط کرے گا تو اس کا مال پاکیزہ ہوگا نا بھائی، اس کا مال شک و شبے سے بالا تر ہوگا، اس کا مال کسی قسم کی حرام یا مشتبہ چیز کی آمیزش سے پاک صاف ہوگا۔ اللہ یہی فرما رہے، اے ایمان والو، حلال مال جو تم کما رہے ہو اس میں سے میرے نام کے دو، یا یہ ہے کہ عمدہ قسم کا مال دو، وضاحت میں نے کر دیے۔ اور اسی طرح جو تمہارے لیے زمین سے ہم نکالیں، یہ آپ میں یہاں نہیں سمجھے کہ ہم شہری بابو ہیں، اس کا تعلق گاؤں دیہات سے ہے۔ اس لیے ہمارے استاد فرماتے تھے آدھی سے زیادہ شریعت کا تعلق گاؤں دیہات سے، قبائل سے، سسٹم سے۔ یہ عشر کا مسئلہ ہے، تفصیلی بات یہاں نہیں آ سکتی۔ عشر کہ آپ کے پاس زمین ہے، آپ کے لیے اس میں غلہ نکلتا ہے، تو شریعت یہ فرماتی وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، زمین آپ کی کھیتی ہم نکالتے ہیں، ہم آپ کے لیے زمین سے مکئی، باجرہ، چنا، گندم، جوار یہ چیزیں نکالتے ہیں آپ کے لیے، لہذا اس میں سے بھی آپ ہمارے نام کا غریبوں کو خرچ کر کے دو۔ اب پھر کیا ہے، اللہ کا نظام اتنا آسان نظام ہے۔ اگر وہ زمین ایسی ہے جس کو کہتے ہیں بارانی زمین، جس میں مشقت نہیں ہوتی، بس آپ نے زمین کو نرم کر دیا، اب پانی کے لیے کوئی سسٹم نہیں ہے، آسمان سے بارش آئے گی تو آپ کی زمین سیراب ہوگی، آپ کے لیے پانی کے لیے نہ رہٹ چلانے کی ضرورت ہے، آج کل کے زمانے میں ٹیوب ویل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آسمان سے بارش برستی ہے، آپ کی کھیتیاں لہلہا اٹھتی ہیں، آپ کے لیے غلہ نکلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پورے مال کا 10واں حصہ میرے نام غریبوں کے گھر پہنچاؤ۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ، اس کو عشر کہتے ہیں، 10واں حصہ، ٹوٹل مال کا 10واں۔ 10 بوریاں اگر آپ کو غلہ ملا ہے،
آپ نے 10ویں بوری کیا ہے اللہ کے نام غریبوں کو دینی ہے، باقی 9 بوری اپنے پاس رکھیں، آپ استعمال کریں، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا مال پاک ہے۔ یہ زمین کی زکوٰۃ ہے۔ اور اگر وہ زمین ایسی ہے جس میں محنت ہوتی ہے، محنت طلب زمین ہے، کہ پانی بھی آپ کیا ہے آج کل کے زمانے کے اعتبار سے وہ ٹیوب ویل لگاتے ہیں، آپ جنریٹر لگاتے ہیں، اس کا وہ ظاہر بات ہے آئل کا استعمال ہوتا ہے، ڈیزل کا استعمال ہوتا ہے یا پیٹرول کا استعمال ہوتا ہے، یہ اخراجات ہوتے ہیں۔ تو جب یہ اخراجات آپ کے ہو رہے ہیں، شریعت نے بوجھ ہلکا کر دیا، اب 10% نہیں، اب 20%۔ یعنی کہ کیا مطلب کہ اگر 10 بوریاں ہی نکلی ہیں تو پھر اس میں سے بھی آپ کو کیا ہے کم کرنا ہوگا، 20 نکلی ہیں تو 20واں حصہ آپ کو دینا ہوگا، بس اس کے بعد چھٹی آپ کی، اس لیے کہ آپ کو مشقت اس میں زیادہ ہوئی تو آپ پر بوجھ نہیں ڈالیں گے زیادہ۔ تو یہ عشر کا مسئلہ ہے، تفصیلی مسائل تو فقہ کی کتابوں میں۔ تو اللہ یہ فرماتے کہ جو ہم نے آپ کو دیا ہے نا مال کیش، اس میں سے بھی نکالو، زمین دی ہے، زمین کا غلہ آپ کے لیے ہم نے نکالا، اس میں سے بھی آپ کیا نکالو بھی کیا پاکیزہ مال، حلال مال اور عمدہ مال۔ وہ کہتے ہیں اللہ خوش اس آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ عمدہ مال تم نکالو اور گھٹیا مال نہ دو۔ گھٹیا مال خود لیتے ہوئے بھی تم آنکھیں بند کرتے ہو، خود تو گھٹیا مال لیتے ہوئے آنکھیں بند کرتے ہو، میرے نام کی پھر تم کیا ہے جب مال دیتے ہو تو تم گھٹیا مال دیتے ہو، ایسا نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں غنی ہوں، حمید، میں تعریفوں کے لائق ہوں۔ ظاہر بات ہے جو تعریفوں کے لائق ہوتا ہے وہ کامل ہوتا ہے بھائی صاحب، جو تعریفوں کے لائق ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کامل ہوتا ہے۔ اللہ تعریفوں کے لائق ہے، اللہ کامل ہے، تو اللہ کو مال بھی کامل دو، عمدہ مال دو، اللہ کے نام کا گھٹیا مال مت دو۔ یہ نقطہ علماء نے بیان کیا، واللہ غنی حمید۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے بھائی؟ غنی ہے، اللہ محتاج نہیں ہے، نہیں دیتے نہ دیں آپ کے، یعنی اللہ ہم سب کو فرما رہے ہیں آپ میرے نام کا نہیں دیتے ہو نہ دو، میرے خزانے بڑے وسیع ہیں، میں اپنی مخلوق کو کھلا کر دکھاؤں گا۔ اور اللہ قادر ہیں۔ وہ مگرمچھ کے بارے میں آپ نے کئی مخلوقات کے بارے میں ایک مثال یہ دے دوں، مگرمچھ کیسا خطرناک ہے، لیکن اللہ اس کے لیے نظام کیسے چلاتے ہیں، وہ جاتا ہے شکار کرتا ہے، چیر پھاڑ کر کے رکھ دیتا ہے، اب اس کی زبان ہی نہیں ہے، اور وہ شکار کے ذرات ریشے اس کے دانتوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اب وہ کیسے نکالے؟ زبان تو ہے نہیں کہ مارے، گائے کی طرح جگالیاں کرے، ہاتھ تو ہے نہیں کہ لکڑی پکڑ کر دانت کے درمیان کیا مار کا خلال کرے اور کیا ہے وہ ریشے نکالے۔ اب اللہ کی شان کیا ہے، یہ جب کنارے پر آتا ہے منہ کھولتا ہے ایسا، چڑیا آتی ہے اللہ نے اس کو مقرر کیا ہے، وہ آتی ہے، وہ اس کے جو خطرناک نوکیلے دانت ہوتے ہیں وہاں آ کر بیٹھ جاتی ہے، اور اس کے دانتوں کے بیچ میں جو ریشے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں اللہ نے اس چڑیا کی خوراک بنائی ہوئی ہے، وہ نکالتی ہے، اور مگرمچھ صاحب منہ کھولے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں سے چڑیا کی خوراک کا کام بھی ہو رہا ہے اور مگرمچھ کے دانت بھی صاف ہو رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ فرماتے میں تمہارا محتاج نہیں ہوں، لیکن تم میرے نام کا دو گے تو تمہارے مال میں برکت آئے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ الشیطان یعدکم الفقر۔ اگلی آیت اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو 2 قسم کی دعوتیں ہیں، مختلف جگہوں میں الگ الگ ہیں، یہاں جو دعوتیں 2 ہیں 2 قسم کی ہیں، ایک شیطان کی ایک رحمان کی۔ شیطان 2 قسم کے ڈراوے دیتا ہے، یا ایک ڈراوا دیتا ہے ایک ترغیب دیتا ہے۔ ترغیب کس چیز، ڈراوا کس کے دیتا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر و فاقہ کے اعتبار سے کہ بھائی خرچ کرو گے تو کل کو کہاں سے کھاؤ گے، اس لیے خرچ مت کرو۔ یہ غریب طبقے کو ڈراتا ہے، مت خرچ کرنا، تمہارے پاس ہے ہی کیا، اور امیر لوگ خرچ کریں گے، ہزاروں لاکھوں روپے دیں گے، تم غریب ہو، تم 200 روپے کماتے ہو، اس میں سے بھی خرچ کرو، یہ ملا پاگل ہو گئے ہیں۔ یہ شیطان غریب طبقے کو ڈراتے ہیں۔ پٹی ٹوپی پہنانا جس کو کہا جاتا ہے، کھڈے والے فرماتے ہیں سب کہ کیا کرو بھائی، کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، تو اللہ یہ شیطان اس طرح ڈراتا ہے کہ مت خرچ کرو بھائی، تم 100-200 تو تم کماتے ہو، اس میں سے بھی تم خرچ کرو گے تو تمہارے گھر میں کیا ہوگا؟ ارے روز کا 1 روپیہ بچاؤ، روز کے 10 روپے بچاؤ، دفاع صحابہ کے نام کی بنیاد پر، ختم نبوت کے کاز کی بنیاد پر 10 روپے سائڈ کرو، اپنے گھر میں ایک لفافہ بنا کر رکھو، میں ختم نبوت کے مشن پر 10 روپے روز دوں گا،
10 دن کے اندر کتنے ہو گئے، 20 دن کے اندر کتنے ہو گئے، مہینے میں کتنے ہو گئے؟ آپ نے اللہ کے فضل سے مہینے میں 300 روپے ختم نبوت پر دے دیے۔